بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وتعاونوا علی البر والتقوی۔ معزز سامعین اکرام، درس کا عنوان ہے خدمت خلق کے ذرائع۔ آج دنیا کی ہر قوم اپنے اپنے انداز پر اپنی اپنی مذہبی تعلیمات کی روشنی میں بندگان خدا کی خدمت کر رہی ہے۔ بعض قومیں اپنے مذہب کی تبلیغ و اشاعت کو خدمت خلق کا ذریعہ بھی بنائی ہوئی ہیں۔ انہیں اس میدان میں کافی حد تک کامیابی بھی مل رہی ہے، تاہم اسلام کی تعلیمات اس میدان میں رہنمائی کرنے میں کسی سے پیچھے نہیں، بلکہ قرآن مجید، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سیرت طیبہ کے مطالعے سے خدمت خلق کے مختلف ذرائع کا پتہ چلتا ہے۔ چند وہ اہم ذرائع جن کے ذریعے خلق خدا کی خدمت ہم آسانی سے انجام دے سکتے ہیں۔ نمبر 1، حسن سلوک۔ حسن سلوک خدمت خلق کا وہ ذریعہ ہے جس سے تمام بنی نوع انسان خلق خدا کی خدمت کر سکتی ہے، اس لیے کہ اس میں نہ مال و دولت کی ضرورت ہے اور نہ وقت کی تحدید، بلکہ صرف ہمدردی کے دو بول اور خیر خواہی کے جذبات کی ضرورت ہے، کیونکہ اہل دولت و ثروت کو رقم کی ضرورت نہیں، بلکہ دوسروں کی تسلی کے چند کلمات، اچھے برتاؤ اور رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح غریب و نادار کو رقم کے ساتھ ساتھ اس بات کی بھی ضرورت ہوتی ہے کہ لوگ اسے حقیر و ذلیل نہ سمجھے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے اس پہلو سے انسانیت کی خدمت پر بڑا زور دیا ہے۔ والدین کے ساتھ اس نے سلوک کی تاکید کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، سورہ قاف آیت نمبر 15۔ اور ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ عام لوگوں کے ساتھ بہتر انداز گفتگو کی تعلیم دیتے ہوئے فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں سے اچھی باتیں کہو۔ اسی طرح سورہ بنی اسرائیل میں کہا گیا وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہ بہترین بات منہ سے نکالا کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اچھی بات بولے ورنہ خاموش رہے۔ اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت کیا۔ دوسرا ذریعہ مالی امداد۔ معاشرے کے کمزور، نادار اور معاشی بحران کے شکار افراد کی ضرورت صرف میٹھی باتوں اور ہمدردی کے کلمات ہی سے تکمیل کو نہیں پہنچتی، بلکہ زبانی ہمدردی کے ساتھ ساتھ مالی مدد کی بھی انہیں ضرورت ہوتی ہے، بلکہ بسا اوقات اہل دولت و ثروت بھی وقتی طور پر دوسروں کی مدد اور خدمت کے محتاج ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے بنی نوع انسان کے ہر فرد کو اپنی اپنی حیثیت کے مطابق مصیبت زدہ لوگوں کی خدمت اور ان کی فلاح و بہبودی کے لیے بھرپور تعاون کرنے پر زور دیا۔ فرمایا اللہ رب العالمین سورہ مائدہ کی آیت نمبر 2 میں وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی اور پرہیزگاری میں ایک دوسرے کی مدد کرتے رہو۔ ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا، سورہ مزمل آیت نمبر 20۔ اور اللہ تعالیٰ کو اچھا قرض دو، اور جو نیکی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اسے اللہ تعالیٰ کے ہاں بہتر سے بہتر اور ثواب میں بہت زیادہ پاؤ گے۔ تیسرا ذریعہ خدمت خلق کا قرض دینا۔ امداد و تعاون کی ایک شکل قرض بھی ہے، جس کے ذریعے معاشرے کے غریبوں، محتاجوں، ناداروں اور معاشی بدحالی کے شکار لوگوں کی مدد کی جاتی ہے۔ یہ مدد اگر مناسب وقت پر ہو جائے
تو اس بات کا امکان ہوتا ہے کہ اس کی معاشی حالت بہتر ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ شریعت میں قرض دینے کی بڑی ترغیب دی گئی ہے۔ سورہ حج میں عمومی طور پر کہا گیا وَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور نیک کام کرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی مشکل میں پھنسے ہوئے آدمی کو آسانی فراہم کرے گا، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کے لیے آسانی فراہم کرے گا۔ خصوصی طور پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کا دوسرے مسلمان کو 2 مرتبہ قرض دینا ایک دفعہ صدقہ کرنے کے برابر ہوتا ہے۔ اس حدیث کو امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ قرض دینے کی ترغیب ہی پر اکتفا نہیں کیا گیا بلکہ قرض دار کے ساتھ بہتر سلوک کرنے اور تنگ دست کو مہلت دینے پر بھی ابھارا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 280 میں، اور اگر کوئی تنگ دست ہو تو اسے آسانی تک مہلت دینی چاہیے، اور اگر صدقہ کرو تو تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے اگر تم میں علم ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص چاہے کہ اس کی دعا قبول کی جائے اور مصیبت دور ہو جائے وہ تنگ دست پر آسانی کرے۔ اسی طرح چوتھا ذریعہ خدمت خلق کا تجارت میں شریک کرنا۔ اپنی تجارت یا کاروبار میں دوسروں کو شریک کرنا بھی خدمت کی ایک شکل ہے، کیونکہ معاشرے میں بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس سرمایہ ہوتا ہے لیکن اسے ترقی دینا نہیں جانتے، یا ان کے پاس فاضل وقت ہی نہیں ہوتا، یا سرمایہ ہی اس قدر کم ہوتا ہے کہ اس سے کوئی بڑا کاروبار نہیں کر سکتے۔ ایسی صورت میں تجارتی صلاحیت رکھنے والا شخص چند لوگوں کا سرمایہ جمع کر کے تجارت کرے اور اس سے حاصل ہونے والا فائدہ سب میں تقسیم کر دے، یا کوئی بڑی کمپنی کم سرمایہ رکھنے والے افراد کو اپنی کمپنی میں شریک کر لے اور سرمایہ کے مطابق ان میں نفع تقسیم کرے، تو یقیناً یہ بہت بڑی خدمت ہوگی۔ اس کے نتیجے میں جو معاشرہ وجود میں آئے گا وہ بڑا خوشحال اور ایک دوسرے کا ہمدرد ہوگا، جیسا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم دور نبوی میں کیا کرتے تھے۔ اسی طرح جن کے پاس زمین ہے وہ دوسرے محنت کرنے والوں کو اپنی زراعت میں شریک کر لے اور جو پیداوار ہو اسے آپس میں تقسیم کر لے۔ خدمت خلق کا 5واں ذریعہ عیادت۔ خدمت کا ایک اہم ذریعہ بیماروں کی عیادت اور ان کی تیمارداری بھی ہے۔ اسلام نے اس مجبور طبقے کے ساتھ بڑی ہمدردی اور غمخواری کی تعلیم دی ہے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیمار پرسی کرنے کا حکم دیا ہے۔ اسی طرح تیمارداری کی تعلیم کے ساتھ اس کا بڑا اجر و ثواب بھی بتایا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان جب اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کرتا ہے تو واپس آنے تک وہ جنت کے تازہ پھلوں کے چننے میں مصروف رہتا ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت کیا۔ ایک اور دوسری روایت میں ارشاد فرمایا جو مسلمان کسی مسلمان کی صبح کے وقت مزاج پرسی کرتا ہے تو 70,000 فرشتے اس کے حق میں دعا کرتے رہتے ہیں اور جنت میں اس کے لیے چنے ہوئے پھلوں کا حصہ ہے۔ اس حدیث کو امام ترمذی رحمہ اللہ نے روایت کیا۔ اسی طرح خدمت خلق کا 6واں ذریعہ رفاعی کام۔ خدمت کا ایک اور اہم ذریعہ رفاعی کام بھی ہے۔ انسانی زندگی پر اس کا بڑا مثبت اثر ہوتا ہے۔ بسا اوقات یہ زندگی میں انقلاب پیدا کرنے اور دوسروں کو متاثر کرنے کا سبب بھی بنتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے رفاعی خدمتوں کی جا بجا اہمیت اور فضیلت بیان کی ہے۔ مثلا راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا ایمان کا جز قرار دیا گیا۔ اسی طرح بہترین صدقہ راستے میں خیمے کا سایہ فراہم کرنا بتایا گیا ہے۔ اسی طرح سب سے اچھا صدقہ کنواں کھدوانا بتایا گیا ہے۔ ایک حدیث میں کسی پیاسے سے مسلمان کو سیراب کرنے پر قیامت کے روز مہر بند شراب پلانے کی بشارت سنائی گئی ہے۔ زمین کی آباد کاری، شجر کاری اور اس سے پرندے یا انسان کے کھانے کو بھی صدقہ قرار دیا گیا ہے۔ رضائے الہی کی خاطر مساجد کی تعمیر کو جنت میں اپنے لیے محل کی تعمیر کرانا بتایا گیا ہے، اور مدارس و جامعات کے قیام
اور سرائے خانے وغیرہ کی تعمیر کو ایک دینی فریضہ قرار دیا گیا ہے۔ تو اسی لیے رفائی کاموں میں بھی ہمیں چاہیے کہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ خدمت خلق کا 7واں ذریعہ استعمال کی چیزیں عاریتاً دینا۔ استعمال کی چھوٹی موٹی چیزیں عاریتاً دینا بھی خدمت خلق کی ایک شکل ہے۔ اس لیے معاشرے میں بسنے والے تمام لوگوں کے پاس زندگی گزارنے کے تمام چیزیں موجود نہیں ہوتی، بلکہ دولت مندوں کو بھی بسا اوقات دوسروں سے برتنے کی چھوٹی موٹی چیزیں لینے کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ لہٰذا ایسے وقت میں استعمال کی چیزیں ایک دوسرے کو دینا معاشرے کی ضرورتوں کو بر وقت پورا کرنا ہے۔ قرآن میں ان لوگوں کی مذمت کی گئی ہے جو اس طرح کی معمولی چیزیں ایک دوسرے کو دینے سے انکار کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے سورہ ماعون میں، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ۔ پھر ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے جو اپنی نماز سے غافل رہتے ہیں، جو ریاکاری کرتے ہیں اور معمولی برتنے کی چیزیں بھی ضرورت پر دوسروں کو نہیں دیتے۔ اسی طرح خدمت خلق کا 8واں ذریعہ مشورہ دینا اور رہنمائی کرنا۔ اسی طرح ضرورت مندوں کو مشورہ دینا اور رہنمائی کرنا بھی خدمت خلق میں شامل ہے۔ دین نام ہے خیر خواہی اور ہمدردی کا۔ انسان زندگی کے بہت سے مسائل میں خود فیصلہ کرنے سے قاصر ہوتا ہے، دوسروں کی خیر خواہی، ہمدردی اور مشورے کا محتاج ہوتا ہے۔ ایسے موقع پر صحیح مشورہ زندگی میں انقلاب پیدا کرنے کا سبب بنتا ہے، ورنہ غلط راہ کے انتخاب سے انجام کار خطرناک اور ہلاکت خیز ثابت ہوتا ہے۔ چنانچہ شریعت نے مشورہ طلب کرنے پر مشورہ دینے کا حکم ہی نہیں بلکہ مشورہ دینے والے کو اجر و ثواب کا مستحق بھی قرار دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی سے مشورہ طلب کرے تو اسے مشورہ دینا چاہیے۔ ایک دوسری حدیث میں رہنمائی کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا، جس نے کسی خیر کی طرف رہنمائی فرمائی کی تو اسے اس پر عمل کرنے والے کا نصف یعنی آدھا ثواب ملے گا۔ اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت کیا۔ اسی طرح مظلوم کی مدد کرنا، راہ چلتے مسافر کو راستے کی رہنمائی کرنا، بھوکوں کو کھانا کھلانا، حتیٰ کہ نیچے گری ہوئی چیز اٹھا کر دینا بھی خدمت خلق میں شامل ہے۔ تو آئیے میں اور آپ اللہ تبارک تعالیٰ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت خلق کے متعلق جو ذرائع بتلائے گئے ہیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ انسان کو اس دنیا میں تنہا نہیں بلکہ وہ ہر ایک کے ساتھ مل جل کر محبت و ہمدردی، خلوص و للہیت کے ساتھ اگر زندگی گزارے گا تو یہی اس کی زندگی کامیاب ہوگی اور اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں وہ کامیاب شخص کہلائے گا۔ اسی لیے ہم تمام کو چاہیے کہ ہر موقع اور محل کی مناسبت سے خدمت خلق کے جو ذرائع بتلائے گئے ہیں ان کا استعمال کرے، چاہے حسن سلوک کے ذریعے ہو یا مالی امداد کے ذریعے ہو یا قرض کے ذریعے ہو یا بیمار کی عیادت کے ذریعے ہو یا اچھے حسن سلوک کے ذریعے ہو۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم تمام کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔